کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو تو دنیا کا سب سے آسان اور تیز وظیفہ یا وہاب ہو، اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، پھر انشاءاللہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ ہے جو کہ سچے دل سے کرنے سے دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ دھکے کھائے ہیں، لیکن مال دولت پھر بھی نہ ملا تو وہ یہ عمل لازمی کریں، یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ پھر میں یقین سے کہتا ہوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں ہے بلکہ ایک سونے کی کان ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں جن کا تعلق مال و دولت کے حوالے سے ہو، پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی امداد حاصل ہوتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر آدمی کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنے کی سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس نے، تنگدستی نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوں، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگدستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے، غربت کے دن ختم ہو جائے، مالی حالات کی پریشانی ختم ہو جائے، مال دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا رزق ملے، بے حساب دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ اللہ کا صرف یہ ایک نام اور ایک صورت اس طرح سے صرف چند بار پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال دولت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ تسبیح ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی مستقل عادت بنا لیتے ہیں، وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ اس کا ذاکر، اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اس کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے، اس کو ظاہری اور باطنی گناہ نصیب ہوتا ہے، اور رزق ایسے کہ ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں، خواہشات جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوں، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق کی ایسی کشادگی اور غنا نصیب ہوتا ہے کہ مال و دولت کی خواہشیں مٹ جاتی ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں اور راحتیں اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں۔ ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا، رزق اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی اسباب سے فراہم کرتا ہے۔ کبھی اس کو مالی حالات کی خرابی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، کبھی خوش کبھی غم، کبھی امارت تو کبھی غربت، تنگدستی کبھی دکھ تو کبھی سکھ۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے تکلیف سے بچا لیتا ہے بلکہ اسے رزق کی تنگی بھی نہیں ہونے دیتا۔ بس ناظرین، اس وظیفے، اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر بھی کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ خود ہی پوری ہو جائے گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور ناامیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور ہر وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔
بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ جب بھی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ اسے آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں شک و شبہ خود بخود ہی شامل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان ہی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک و شبے اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اس لیے ناظرین کرام، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب ضرور کر دے گا۔ ناظرین، اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ تسبیح کیسے کرنی ہے، یہ ذکر کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں سے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت بھی کریں وہ ایک وقت مقرر کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت کرے، جس کا دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن صرف اس میں ایک ہی پابندی ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے وہ پاکی اور صفائی کے ساتھ ہی یہ عمل کرے، کامل طہارت کے ساتھ کرے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفائی اور طہارت بہت پسند ہے۔ اس لیے جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اس میں طہارت بدنی اور طہارت قلبی کا خاص خیال رکھیں۔ طہارت بدنی سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا پاک صاف ہونا بھی لازمی ہے۔ طہارت قلبی سے مراد دل کو گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجیے، اس سے دلوں کا زنگ اور گناہوں کا میل دھل جائے گا۔ اس عمل کا آغاز آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ اس کے بعد اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اول و آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ کوئی بھی عمل یا وظیفہ درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جو بھی وظیفہ یا عمل یا دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ عمل یا وظیفہ کریں اس کے ساتھ اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا درود پاک پڑھیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ کوشش کیا کریں کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک لمبا لگتا ہے تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو کہ مختصر ہو اور جو اس کو آتا ہو، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پر یہ کریں جہاں شور اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو تاکہ آپ کے وظیفے میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ دوران وظیفہ یہ عمل آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پوری خاموشی، سکون اور مکمل اطمینان قلب کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام اور رزق اور مال دولت کی کثرت اور ظاہری اور باطنی گناہ کے حوالے سے بہت ہی مجرب، مشہور اور خاص نام یا وہاب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 1400 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے 1400 مرتبہ اس مبارک نام کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کا تصور کر لینا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1400 بار یا وہابو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں
اس کے بعد پھر دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یاد رہے اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کے وقت کرتے ہیں تو یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق و مال دولت کے حوالے سے ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال دولت کی کثرت، غنا اور ایسی خوشحالی نصیب ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس وظیفے کو چند بار یا چند دن بھی کر لیں تو بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، صرف چند منٹ کی تسبیح ہے، لیکن یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے جو مال دولت کی وجہ سے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد مال دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک لگاتار پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال دولت میں کھیلیں، رزق آپ کو کھلا اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ ناظرین، اس ذکر کو پورا یقین و اعتماد سے ہی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ فقط واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔